کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت کی کنفرمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اور ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہلاکت ہے ایسے بے نمازیوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ ہے نمازی، یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پہلی چیز ان کی غلطی کیا ہے؟ پہلا بلنڈر ان کا کیا ہے کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں۔ کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی جلدی پڑھ لی، کبھی سستی سے پڑھ لی، کبھی قضا کر لی، کبھی ٹائم پہ پڑھ لی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ غفلت میں آتی ہیں۔ تو یہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ صحیح طرح نہیں پڑھ رہا، ڈنڈی مار کے پڑھتا ہے، غفلت سے پڑھتا ہے، پوری نہیں پڑھتا، اگر پڑھے گا تو ڈیلے کرے گا، اس کا اہتمام کر کے نہیں پڑھتا۔ تو پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ ریا کرتے ہیں۔ یعنی ان کی نمازوں کا مقصد کیا ہے؟ نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ بس صرف لوگ ہماری تعریفیں کریں، اور یہ اس وقت پڑھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، جب لوگ نہیں ہوتے تو نہیں پڑھتے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دوست اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، اس نے کہا بھائی اگر میں نہیں پڑھوں گا تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، اچھا نہیں لگے گا کہ میں رک گیا ہوں، تو میں بڑا عجیب سا لوگوں، تو چلو میں بھی ان کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ جو جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، یہ اللہ کے لیے نہیں گیا، یہ صرف لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت کو قائم رکھنے کے لیے گیا ہے کہ بس میں کہیں ایسے لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤں کہ لوگ کبھی 4 نے پڑھی تھی 5ویں نے نہیں پڑھی۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ سوچ میں لوگ تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پڑھ لیے، جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی چلیں کم از کم پڑھ تو لی نا، تو یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ٹھیک ہے اس نے پڑھ تو لی، لیکن بات یہ بات ہوگی کہ کوئی شخص جو بغیر وضو کے اگر نماز پڑھ لے تو اس کو جا کے پھر پڑھنے کے بعد کوئی کہ بھئی آپ نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا، تو باقی پاس کھڑے ہوئے لوگ کہ یار تم مولوی کتنے سخت و شدید ہوتے ہو، ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو انکریج کرو، کیا ہو گیا وضو کے بغیر اگر پڑھی ہے تو یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے نا کہ بھئی ایک جاہل کو بھی سمجھ آئے گی یہ بات کہ ٹھیک ہے ابھی پڑھنی تھی، لیکن پڑھنے کے لیے وضو لازمی شرط تھی، چاہے وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو، ہر بندے کو یہ بیسک رول تو پتا ہے کہ نماز کے لیے وضو لازمی شرط ہے۔ اب اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا اور اس کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں آپ نے نماز تو پڑھی لیکن وضو ہی نہیں تھا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کو نہ بتانا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایسا انسان جس کو اگر پتہ نہیں ہے، لا علمی میں اس نے بغیر وضو کے پڑھ لیا، تو اگر اس کو آپ نہیں بتائیں گے تو تب اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ یہ کہ اس کو بتا کے اس کا زیادتی ہو۔ یہ بھی ہمیں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی انسان کسی دوسرے کو اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے اس کی کریکشن کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے عمل کے بارے میں کوئی اعتراض کیا جا رہا ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ ٹھیک طریقے سے کرے تاکہ جو مقصد اس کا ہے وہ قبول تو ہو۔ لیکن جس عمل کے اندر ریاکاری ہے اور وہ کئی سال سے ریاکاری کے ساتھ عمل کیے جا رہا ہے، اگر اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ اس بیچارے کی اتنے سالوں کی محنت وہ ضائع ہو رہی ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو آپ یہ محنت تو کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ کریکشن کرو کہ آپ اپنی نیت ٹھیک کرو، کیونکہ 2 چیزیں اگر کسی عمل میں نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ایک عمل کے اندر اخلاص کا ہونا، وہ عمل صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، کسی اور کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ نمازی کی اگزامپل لے لیں، کوئی شخص کہ جی میں پڑھتا تو اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، لیکن جب میں پڑھوں گا تو میں اس میں ترتیب اپنی مرضی کی فالو کروں گا، میں پہلے قیام نہیں کروں، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ سب سے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو میں یہ کروں گا کہ میں نماز شروع سجدے سے کروں گا، بعد میں قیام پہ آؤں گا، تو میں سٹیپس تو سارے پورے کروں گا لیکن میں ان کی ترتیب چینج کر دوں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ تو جو طریقہ ہمیں سنت کے مطابق نماز میں پتہ لگتا ہے، ہمیں طریقہ بھی سنت سے لینا ہے۔ ہر عمل کے اندر ان 2 چیزوں کو لازمی چیک کرتے رہا کریں اپنے ہر عمل میں، ایک تو اللہ کی خاطر ہونا چاہیے اور دوسرا وہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دونوں بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان سے اور اپنی رحمت سے کسی کو
زیرو پہ بھی پاس کر دے تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن جو ہمیں اصول بتایا گیا ہمیں اس کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔